عالم ایسی چیز کھائے گا دنیا اس پر فخر کرے گی. میں اس پر واقعہ دے رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے, 2-3 مہمان ساتھ ہیں. امام صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا جاؤ وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہے, جو اس زمانے کا ہوٹل تھا, ہوٹل تو نہیں کہیں, اس زمانے کی جو ایک وہاں پر دودھ وغیرہ ملتا تھا, تو کہا اس سے دودھ کے کچھ کپ لے کر آؤ تاکہ مہمانوں کا اکرام ہو سکے. اس ہوٹل والے نے اپنے ایک شاگرد کو چند دودھ کے کپ دے کر بھیجا. امام صاحب نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کمانے بیٹھ گیا. اسے کہا بیٹا جب پیالے اٹھانے آنا تو مجھ سے ملتے جانا. امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس جب مہمان چلے گئے اور وہ آیا, کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں یتیم ہوں. اچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. وہ ابراہیم جو فوت ہوئے تھے؟ جی 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 جی. کیا نام ہے؟ یعقوب نام ہے. اچھا تو اس جگہ کیا کرتے ہو؟ کہا اماں نے مجھے یہاں بطور شاگرد ٹھہرایا ہے, مجھے 1 ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے, ہمارے گھر کا گزارا اس سے چلتا ہے. کہا بیٹا تو اس چیز کو چھوڑ دے, میں تجھے ہفتے کے 2 درہم دوں گا, علم دین پڑھنے آ جا. یعقوب نامی بچہ, سنیں ذرا اینڈ تک سنیں. یعقوب اس بچے کو کیا پتا, انہوں نے کہا جی بہت اچھا, پیالے دیا, استاد جی السلام علیکم, امام صاحب کی کلاس میں پہنچ گئے, 2 درہم. چلتا رہا. ہفتے کے بعد جا کے ماں کو دیا تو ماں شکریہ ادا کرنے ہوٹل والے کا آئی. انہوں نے کہا مائی صاحبہ او مولویوں دے ہتھے لگ گیا ہے, مولویوں کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے, میرے پہ کام نہیں کرتا, کسی اور کے پاس بیٹھا ہے. کہ جی 2 درہم. کا جی مولوی نے دیے ہیں. وہ آئی امام صاحب کے پاس, بچے کا ہاتھ پکڑا, اٹھا کر لے گئی. کہا میں نے اپنے بچے کو یہاں ضائع نہیں کرنا, کل تجھے کوئی پکڑ کے جیل میں ڈال دے, اس کا کیا بنے گا؟ وہ اٹھا کر دوبارہ ہوٹل پہ. امام صاحب کے مہمان آئے, وہ یعقوب بچہ پھر دینے آیا. امام صاحب نے کہا بیٹا جب پیالے اٹھانے آیا نا اب آ جا, 5 درہم ہفتے کے پکے, چھوڑ دے, اللہ تجھ سے علم کا کام لے گا, دین کا کام لے گا. وہ بچہ پھر بیٹھ گیا پڑھنے, ماں کو 5 درہم دیے. وہ ہفتے بعد پھر آئے. کہا کیوں میرے بچے کا مستقبل تاریک کرتے ہو, کیوں میرے بچے کو ضائع کرتے ہو؟ اللہ اکبر. بھاولپور کے دوستو, امام صاحب نے گویا اللہ کی عزت پر بھروسہ رکھ کے ایک جملہ بولا جس کو رب نے حرف بحرف پورا کیا. امام صاحب نے کہا اماں اس پر جبر نہ کر, اس پر اصرار نہ کر, یہ بچہ علم پڑھے گا, تو کھانے سے ڈرتی ہے, یہ ایسی خوراکیں کھائے گا بادشاہ بھی اس خوراک کو ترسیں گے. بہرحال اس خاتون نے نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لی, چلی گئی گھر. اور یہ بچہ پڑھتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھتا رہا. اور اس یعقوب کا نام آج دنیا یعقوب نہیں جانتی, امام قاضی ابو یوسف جانتی. یہ قاضی ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم ہے. دنیا میں سب سے بڑا امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنا, جو امام شافعی کا دادا استاذ ہے. امام محمد کے استاذ ہیں امام قاضی ابو یوسف, اور امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں. یعقوب ابن ابراہیم القاضی. اور جب ملت اسلامیہ میں عباسی سلطنت کا اتنا بڑا دور تھا کہ اس دور میں سورج غروب نہیں ہوتا, اگر ایک ملک میں سورج غروب ہوا تو عباسی سلطنت کے دوسرے ملک میں سورج طلوع ہوتا تھا. مشکل نہیں ہوتی تھی, ان کو اتنی بڑی سلطنت تھی. کوہ کاف کے فلک بوس چوٹیوں, چیچنیا سے لے کر بغداد اور ترکی تک کے تمام ریاستہائے ملک اور مدن ان کی سلطنت کے تحت تھے. اس پوری سلطنت کے چیف جسٹس آف دا مملکہ کا عہدہ آیا کہ کس عالم کے سر پہ یہ پگڑی سجے جو پوری دنیا اسلام کا ایک ہی چیف جسٹس کہلائے, ایک ہی قاضی القضات کہلائے, اور اس کا فیصلہ اتنا مبارک ہو, اتنا بابرکت ہو, اتنا باسعادت ہو, اتنا قابل عمل ہو کہ علماء اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں, عوام بھی اس کو مان لے, خواص بھی اس کو مان لے. اتنا اہل علم کے پائے کا آدمی لاؤ تو ہارون الرشید بادشاہ کی نظر جا کے جو ٹکی ہے وہ اسی یعقوب ابن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف پہ جا کے ٹکی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور انہیں قاضی القضات کا عہدہ ملا. ایک دن قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں,
इतने बड़े मुल्क के इस्लामी काजी, और इनके पास खाने का एक तश्त पेश हुआ, पिस्ता, बादाम, फालूदा, काजू, इस तरह के ड्राई फ्रूट पेश हुए। उस ज़माने में ख़ास लोग खाया करते थे, आज के ज़माने में ख़ास खाते हैं। आम किसी बंदे को कहो, जिसने कहो मैंने आधा किलो चलगोज़े खाए हैं, तुम में एक बंदा हाथ खड़ा करे और मुझसे इनाम ले। मस्जिद में बैठे हो, आप कहें मैंने 1 किलो तो छोड़ो, आधा किलो चलगोज़े खाए हैं, आपने खाए हैं? जी हाँ, ये तब्दीली नहीं है, तबाही का दौर है। इन्हें कितने हद तक पहुंचा दिया खाता। मैं हैरान हूं इन यूथियों पे, जिन्हें 70 रुपए पेट्रोल पर बंदा चोर नजर आता था, 150 रुपए पेट्रोल पे इनको हाजी नजर आता है। आज भी तबाही का यही दौर है, अल्लाह पाक निजात अता फरमाए। उस जमाने में भी लोग इतना नहीं खा रहे थे, कोई खास चीज थी, गुर्बत के जमाने थे। तो काजी अबू यूसुफ के दरबार में जब ये पेश हुआ तो उन्होंने इस खाने को खाया और थोड़ा छोड़ के रख दिया। बादशाह ने कहा, काजी साहब ये खाना तनावल फरमाइए, ये हमें भी कभी कभी मिलता है। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू जारी हो गए इस याकूब इब्न इब्राहिम अबू यूसुफ अल काजी के, और कहने लगे रहमहुल्लाहु अला अबी हनीफा, अल्लाह अबू हनीफा की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरी अम्मा उस वक्त आई थी जब मैं यतीमी के हालत में एक होटल पे काम कर रहा था, 1 दिरहम हफ्ते का मिलता था। मेरे उस्ताद ने मेरी अम्मा को कहा था, इसे इल्म दीन पढ़ने दे, ये वो खुराक खाएगा जो बादशाह भी नहीं खाएंगे। उस वक्त अम्मा के सामने मंजर नहीं था, आज मैं अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा। भाई इल्म वालों के पीछे खुदा की कसम रिज्क चल के आता है, दौलत चल के आती है, फिर इल्म वाला सिलेक्टर होता है, वो चाहे तो ले चाहे तो छोड़ दे। आप कहते हो आपकी औलाद आलिम बनेगी तो खाएगी कहां से? ओए जुमा के खुतबे में मिंबर पे मौलवी हाथ में आसा लेकर तुम्हें हदीस सुना रहा होता है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अला व इन्नन नफ्सा लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक रिज्क पूरा नहीं होगा मौत नहीं आ सकती। तो भाई रिज्क मुकद्दर पे है, रिज्क ख्वाहिश पे नहीं है, मुकद्दर पे है। चमन की फलक बोस चोटियों से चलने वाले अंगूर पे अगर मेरा नाम लिखा है तो खुदा की कसम वो मेरे दांतों के नीचे आकर चबाया जाएगा, वो मुझे मिलेगा। और अगर मेरा नाम नहीं लिखा तो सामने की प्लेट की चीज भी मेरे मुंह में नहीं आ सकती। भाई रिज्क मुकद्दर पे है। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا